کہ ظلم میں پس رہے ہیں. آئے دن جو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو لوگوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کے ذریعے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، نظر بندیاں ہیں، قید ہے، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. آپ نے ان کے جذبات کو میری رائے میں ٹھیس پہنچائی ہے، اور پاکستان کی حکومت کو میرا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کا ریاکشن میں دیکھ رہا ہوں آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر انہوں نے کوئی ریلیف دی ہوتی، اگر انہوں نے وہاں جبر ظلم بند کیا ہوتا تو کوئی جواز تھا. وہ تو جو کہ تو ہے. کیا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹس بحال ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ختم ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی. کیا جو ریلیف ہم توقع کرتے تھے انہیں ملے گا؟ اور مختلف فورمز پر، اقوام متحدہ میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، یورپین یونین میں، ہاؤس آف کامنز میں، یو ایس کانگریس میں، جو ہم نے اٹھایا، ڈاسیر پیش کیا ہندوستان کے جبر اور تشدد کا، کیا اس پہ کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں. تو پھر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور بلاول، آپ کی جو خاموشی ہے یہ معنی خیز ہے، اور لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے جو منسلک کشمیری ہے وہ بھی سوال اٹھا رہا ہے. دوسرا ایشو جو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی سلگتا ہوا اور حساس مسئلہ ہے، وہ ہے پانی کا مسئلہ. اس وقت ہندوستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ واٹر ایشو پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو آن ہولڈ ڈال دیا ہے. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک سنگین بحران ہے پانی کا، ایکیوٹ شارٹیج ہے پانی کی. اس وقت سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب بالخصوص، وہاں کا کسان، وہاں کا کاشتکار سراپا احتجاج ہے، کیونکہ پانی کی شدید قلت ہے. اور ہندوستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ دریائے چناب پر جو ہمارے حصے میں آتا ہے، وہاں ایک نیا پروجیکٹ، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ نصب کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور سندھ طاس معاہدے کے مطابق انہوں نے اس کا ڈیزائن ہم سے شیئر کرنا ہے. وہ اس سے انکاری ہیں، وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کو. کیا بلاول نے کوئی اس کا نوٹس لیا ہے؟ یہ ایشوز کون ٹیک اپ کرے گا؟ آپ امریکہ جا رہے ہیں، کیا آپ امریکہ جب جاتے ہیں تو ورلڈ بینک کے صدر سے پانی کے مسئلے پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، کیا آپ ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں بلاول سے. اور اگر نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے؟ یا تو گزرتی رہے ہیں. آپ کو اس اپرچونٹی کا اویل کرنا چاہیے. اور جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن مسلسل ہندوستان کرتا جا رہا ہے، اس کو انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. اسی طرح جو ٹریڈ کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، جو میں نے ڈاسیر پیش کیا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، اگر وہ پسند فرمائیں گے تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں، نہیں تو فارن آفس میں ریکارڈ پر وہ ڈاسیر موجود ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ بلاول جب جائیں گے تو وہ ڈاسیر کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن کے ہاتھ میں تھمائیں گے اور تصویر کھنچوائیں گے.
تاکہ کشمیریوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے، ان کی ترجمانی کی ہے۔ میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں۔ الاقصی، قبلہ اول، آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان میں 8 مرتبہ اسرائیل کی فورسز نے وہاں حملے کیے، سٹن گرینیڈ استعمال کیے، لاٹھی چارج کیا، ربر بلٹس فائر کی اور نہت نمازیوں پر تشدد کیا۔ بلاول، آپ خاموش کیوں ہیں؟ مسئلہ فلسطین پر تو آپ کی جماعت اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ کا بھی ایک مسلسل ہمارا موقف رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ہماری فورن پالیسی میں تسلسل رہا ہے، یکسوئی رہی ہے، بائی پارٹیزن اپروچ رہی ہے۔ آج وہاں یہ تشدد ہوتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی یہ خاموشی جو ہے یہ کیا اشارہ دے رہی ہے؟ آپ کس سے خائف ہیں اور اس مسئلے پر آپ خاموش کیوں ہیں؟ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی جو 22 اور 23 مارچ کو جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، چاہے مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، ہماری حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے بڑا دو ٹوک اس پر موقف اپنایا تھا، اور وہ جوائنٹ کمیونیکے اور ریزولوشنز آپ کے سامنے ہیں۔ میں اگلا ایشو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں، گندم کی کٹائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ لیٹسٹ فگرز جو ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے اس چیز ظاہر ہو رہی ہے، ہماری جو کھپت ہے اور ہماری جو پیداوار ہوئی ہے اس سال، اس میں 3 ملین ٹن کا گیپ ہے، یعنی کہ ہماری ڈیمانڈ اور ہماری سپلائی میں 3 ملین ٹن کا فرق ہے۔ میرا سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت وقت نے گندم کی جو ہمیں 3 ملین ٹن مزید گندم درکار ہوگی اس کا بندوبست کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ایک نیا آٹے کا کرائسس جنم لینے والا ہے۔ گندم کی قیمت جو سرکاری نرخ ہے اس سے آج بھی تجاوز کرتی جا رہی ہے، اور ابھی فصل اتری ہے، چند ماہ کے بعد یہ بڑھ جائے گی۔ سرکاری ریٹ گندم کا 2200 روپے من ہے۔ آپ گندم باہر سے منگاتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً پڑے گی 2800 روپے من۔ ذرا گیپ دیکھیے، 600 روپے من کا گیپ ہے۔ ہم نے، ہماری حکومت نے اس چیز کو، اس گیپ کو سامنے رکھتے ہوئے جب وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے ماسکو، تو ہم نے روس کے حکام کے ساتھ گندم کے حصول کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وافر گندم موجود ہے، اور ان سے ہم نے بات چیت کی، اور وہ 2 ملین ٹن ہمیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔